اب یہیں سے یہ مسئلہ بھی نوٹ کر لو کہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا یہ دعا کے آداب میں سے ہے۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں صاحب نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ اگر انڈیویژولی کر رہے ہو، الگ الگ کر رہے ہو، کر سکتے ہو، لیکن اگر اجتماعی ہو رہی ہے تب یہ بدعت ہے، اس کی گنجائش نہیں۔ آدمی اپنے طور پر اللہ سے کچھ مانگ رہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، مانگ سکتا ہے بھائی، ضروری تو نہیں کہ نماز میں نے سب مانگ لیا۔ میرا بچہ بیمار ہے، نماز میں نے پڑھ لی، اب میں ہاتھ اٹھا کے دعا کروں اے اللہ میرے بچے کو شفا دے دے۔ کاروبار کو لے کے پریشان ہوں، دکان اچھی نہیں چل رہی ہے، روزی روٹی اچھی نہیں چل رہی ہے، نماز پڑھ لیا، تسبیحات پڑھ لی، دعائیں پڑھ لی، اذکار پڑھ لیا، اب ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہا ہوں اے اللہ میری دکان کو تو چلا دے، میری روزی کو کشادہ کر۔ کوئی حرج کی بات نہیں، ہاتھ اٹھا کے دعا کبھی بھی کر سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ بلکہ ہاتھ اٹھا کے جب بندہ دعا کرتا ہے، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں ان اللہ حی کریم، اللہ تعالیٰ حیا والا ہے، اللہ تعالیٰ کرم والا ہے۔ جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو حیا آتی ہے کہ بندے کو خالی ہاتھ کیسے لوٹائے۔ اللہ بندے کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا یہ دعا کے آداب میں سے ہے۔ اللہ کے رسول کہہ رہے لمبا سفر کر کے آیا ہے، بال میلے کچیلے، کپڑے گندے، اور ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہا ہے اور کہتا یا ربی اے میرے رب، یا ربی اے میرے رب، اللہ کو رب کہہ کے دعا کر رہا ہے۔ یہ بھی مسئلہ یاد رکھو، جب اللہ کو رب کہہ کے دعا مانگی جائے تو دعا جلدی قبول ہوتی ہے۔ ایک تو مسافر ہے، مسافر کی دعا جلدی قبول ہوتی ہے، لمبا سفر کر کے آیا ہے، مسافر ہے، کپڑے میلے کچیلے ہیں، ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہا ہے، اللہ کو رب کہہ کے دعا کر رہا ہے، یعنی قبولیت کے کئی اسباب اور قبولیت کی کئی چیزیں اکٹھا ہو گئی ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَمَطْعَمُهُ حرام وَمَشْرَبُهُ حرام وَمَلْبَسُهُ حرام وَغُذِّيَ بِالْحرام فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ۔ اے میرے صحابہ، اس کا کھانا حرام کمائی کا، اس کا پانی حرام کمائی کا، اس کا کپڑا حرام کمائی کا، اس کی پرورش حرام کمائی کی، فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ۔ ایسے انسان کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ حرام کھانے والے کی دعا قبول نہیں ہوگی میرے بھائی۔ روتے رہے ہم۔ آسام سے آئے ہیں منور حسین آسامی صاحب، پوچھا میں نے وہاں کے حالات، بیان نہیں کر سکتا کیا حالات ہیں۔ ظلم کی بہت ساری داستانیں شاید ہم تک اور آپ تک پہنچتی بھی نہیں ہیں، جن کو قلم لکھ نہیں سکتے، زبانیں بیان نہیں کر سکتی، وہ ظلم آج ہو رہا ہے۔ فلسطین کے شہر غازہ میں کیا ہوا؟ چھوٹے چھوٹے بچوں کے کیسے چیتھڑے بنے، اور یہاں امام حرم دعا کر رہے ہیں، رمضان میں رو رو کے دعائیں ہو رہی ہیں، انڈیا کے چپے چپے میں دعائیں ہو رہی ہیں۔ یہ دعائیں کیوں قبول نہیں ہو رہی؟ کیونکہ ہم نے یہ دیکھنا بند کر دیا کہ ہماری کمائی حلال ہے کہ حرام۔ اللہ کے نبی کے ایک صحابی ہیں، نام نوٹ کر لو، سعد بن ابی وقاص۔ ابھی پوچھو اتنا بڑا مجمع ہے، عبدالغفار صاحب آپ کی ہر تقریر سنتا ہوں، آپ کے ساتھ سیلفی لینے کا بڑا شوق ہے، کوئی رومال وغیرہ، ہر تقریر سنتا ہوں، ہر جلسے میں جاتا ہوں۔ ابھی پوچھ لوں کہ وہ 10 صحابہ کون ہیں جن کا نام لے کر کے اللہ کے رسول نے جنتی کہا ہے، تو مٹھی بھر لوگ ہوں گے جو صحیح بتا پائیں گے، جبکہ بچے بچے کو پتا ہونا چاہیے۔ 10 صحابہ جنتی ہیں، 4 صحابہ تو وہ ہیں جن کو ہم خلفائے راشدین کہتے ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، یہ تو 4 ہیں ہی ہیں۔ اس کے علاوہ کون ہے؟ حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت سعید بن زید، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح۔ یہ ٹوٹل 10 صحابہ ہیں جن کا نام لے کر کے اللہ کے نبی نے جنتی کہا ہے۔ ان 10 میں سے ایک صحابی ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص۔ یہ رشتے میں اللہ کے رسول کے ماموں لگتے تھے۔ ایک جنگ میں یہ تیر چلا رہے تھے تو اللہ کے نبی کہہ رہے تھے ماموں جان، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، آپ تیر چلائیے۔
اتنی محبت کرتے تھے اللہ کے نبی سے۔ سعد بن ابی وقاص یہ بہت مستجاب الدعوات تھے، یہ جو دعا کرتے تھے ان کی دعا فوراً قبول ہو جاتی تھی۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ اے سعد بن ابی وقاص کیا بات ہے، آپ جو بھی دعا کرتے ہیں آپ کی دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے، اس کا راز کیا ہے، اس کا سیکرٹ کیا ہے، اس کا رہسیہ کیا ہے، کیوں آپ کی دعائیں جلدی قبول ہو جاتی ہیں؟ حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں ما رفعت لقمۃ الی فمی، جب بھی میں اپنے منہ کی طرف کوئی لقمہ اٹھاتا ہوں الا وانا عالم، مجھے پتا ہوتا ہے من این مجیئها ومن این ذهبت، وہ لقمہ کہاں سے آیا ہے اور کہاں جائے گا، اس کی آمدنی کیا تھی، وہ کہاں سے وہ لقمہ آیا تھا، مجھے سب پتا ہے، A to Z مجھے پتا ہے، اس لیے میں ہر لقمے کی جانکاری کے بعد کھاتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہ تھے صحابہ جو ایک لقمہ بھی اگر منہ میں ڈالتے تھے تو اس بات کی پرواہ کرتے تھے میں حلال طریقے سے کھا رہا ہوں یا حرام طریقے سے کھا رہا ہوں۔ یہاں تو بڑی بڑی بلڈنگیں حرام کمائی کی بن گئیں، یہاں تو حرام کمائی سے بڑے بڑے امپائر کھڑے ہو گئے، بڑی بڑی بلڈنگیں بنا کے رکھ دی، لاکھوں کروڑوں کا بیلنس بنا کے رکھ دیا۔ وہ لوگ اللہ کو کیا حساب دیں گے ہم ذرا بتا دو۔ دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے اگر ہم نے کھایا ہے اللہ کو حساب دینا پڑے گا میرے بھائی۔ اچھا ایک بات بتاؤ، آج کے اس گئے گزرے دور میں بھی ہم مسجد کا احترام کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ بہت احترام کرتے ہیں۔ شرابی جب مسجد کے پاس سے گزرتا ہے شرافت سے گزر جاتا ہے، نہیں مسجد کے پاس کوئی ہڑدنگ نہیں، کوئی شرارت نہیں۔ اور ہمارے ہندوستان میں تو ہمارے غیر مسلم بھائی بھی مسجد کا بڑا احترام کرتے تھے۔ ہولی کا تہوار آتا تھا، ہولی کھیلتے تھے، ہم نے اپنے محلے میں دیکھا سارے محلے میں ہولی کھیل رہے، بیچ میں مسجد آئی، نہیں بھائی یہ مسجد ہے یہاں کوئی بدتمیزی نہیں ہونی۔ یہ ایک ماحول تھا ہندوستان کا، وہ الگ بات ہے۔ دھیرے دھیرے نفرت کو ذہنوں میں ڈالا گیا، اب تو باقاعدہ مسلمان کی مسجد پر دوسرے مذہب کا آدمی اپنا جھنڈا لگانے کی کوشش کرتا ہے اور مسجد کے سامنے گالی گلوچ بھی ہو رہا ہے اور بھڑکاؤ نعرے بھی لگائے جا رہے ہیں، حالات خراب کیے جا رہے ہیں۔ مگر مسجد کا احترام غیر مسلم بھی ہمارے دیش میں کرتا تھا اور کرتا ہے۔ مسجد کا احترام ہم سب کرتے ہیں۔ مسجد سے بھی بڑھ کر کے ایک مسلمان کی جان، ایک مسلمان کا مال اور ایک مسلمان کی آبرو کی اہمیت ہے میرے بھائی۔ آئیے بخاری کی وہ حدیث آپ کو سناتا ہوں۔ حدیث کے راوی کون؟ عبداللہ بن عباس۔ عبداللہ بن عباس کون ہے؟ نبی کے چچا کے بیٹے ہیں، 8 سال کے بچے ہیں۔ رات میں جب اللہ کے نبی تہجد کے لیے اٹھا کرتے تھے عبداللہ بن عباس آتے تھے اور وضو کا پانی لا کے رکھ دیتے تھے۔ او لوگو تمہارے محلے میں علماء آتے ہیں، تمہارے گاؤں میں علماء آتے ہیں، تمہارے علاقے میں جماعت کے بڑے بڑے علماء آتے ہیں، کم سے کم اپنے چھوٹے بچوں کو علماء سے ملاقات کے لیے لے کر کے آیا کرو، ان کو علماء کا احترام تو سکھایا کرو، ان کے دل میں علماء کی محبت تو ڈالا کرو۔ نبی رات میں اٹھتے ہیں، تہجد کی نماز کے لیے اٹھتے ہیں اور وضو کا پانی لے کر کے کون آتا ہے؟ 8 سال کا بچہ آتا ہے، نام کیا ہے؟ عبداللہ بن عباس۔ نبی نے پوچھا یہ وضو کا پانی کون لایا؟ جواب ملا عبداللہ بن عباس لایا۔ نبی نے رات کے اندھیرے میں دعا کی، اللہم علمہ القرآن، اے اللہ تو عبداللہ بن عباس کو قرآن کا علم عطا فرما دے، قرآن کا عالم بنا دے، قرآن کی نالج دے دے، قرآن کا گیانی بنا دے، قرآن کی تفسیر کا علم دے دے۔ اور آج جب بھی آپ تفسیر کی کوئی بھی کتاب اٹھائیں گے سب سے زیادہ اگر کسی کا نام آپ کو ملے گا عبداللہ بن عباس کا نام ملے گا۔ قرآن کریم کی تفسیر میں نمبر 1 مانے جاتے ہیں صحابہ کرام۔ یہ نبی کی دعا کی برکت تھی۔ وہی عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں اللہ کے پیارے نبی اپنی زندگی کا پہلا اور آخری حج کر رہے ہیں اور حج کے موقع پر تقریباً 1.25 لاکھ صحابہ کرام آپ کے ساتھ ہیں۔ ذی الحجہ کی 10 تاریخ آتی ہے، عید الاضحیٰ کا دن آتا ہے، یوم النحر آتی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی اپنے صحابہ کے ساتھ ہیں۔ آپ نے منی کے میدان میں فرمایا ایو یوم ھذا، اے میرے صحابہ یہ کون سا دن ہے؟ صحابہ نے کہا یوم حرام، آج کا دن تو یوم النحر ہے، آج کا دن تو 10 ذی الحجہ کی تاریخ ہے، آج کا دن تو بڑا احترام والا ہے۔
پھر آپ نے پوچھا ایو بلد ھذا، یہ شہر کون سا ہے؟ صحابہ کرام نے کہا بلد حرام، اے اللہ کے نبی یہ تو مکہ شہر کا ایک حصہ ہے، یہ تو مکہ شہر ہے جو امن والا شہر ہے، جو بڑا احترام والا حرمت والا شہر ہے۔ پھر آپ نے پوچھا ایو شہر ھذا، یہ کون سا مہینہ ہے؟ صحابہ کرام نے فرمایا شہر حرام، یہ تو حرمت والا مہینہ ہے، یہ تو ذی الحجہ کا مہینہ ہے۔ اب ذرا نبی کے الفاظ سن، اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا۔ اے مسلمانوں کان کھول کر کے سن لو، تمہاری جان، تمہارا مال اور تمہاری عزت و آبرو ایک دوسرے کے لیے حرام ہے، اسی طریقے سے جیسے آج کا یہ دن حرمت والا ہے، جیسے یہ مکہ شہر حرمت والا ہے، جیسے یہ ذی الحجہ کا مہینہ حرمت والا ہے، ایک دوسرے کی جان اور مال کا اتنا ہی احترام کرو۔ کسی کا مال ناجائز طریقے سے لینا آپ کے لیے جائز نہیں ہے میرے بھائی۔ اور آگے بڑھیے، قرآن کا دوسرا پارہ اٹھائیے، اللہ فرماتا ہے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ۔ اے مسلمانوں تم ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے، باطل طریقے سے، انویلڈ طریقے سے، اویدھ طریقے سے نہ کھایا کرو، ایک دوسرے کا مال حرام طریقے سے نہ کھایا کرو۔ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور اپنے مسئلے کو عدالت میں لے جا کر کے لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ، لوگوں کا مال ناجائز طریقے سے کھانے کے لیے اپنے مسئلے کو عدالت میں نہ لے کے جاؤ۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، ہمیں معلوم ہے زمین ہماری نہیں ہے، جائیداد ہماری نہیں ہے، پیسہ ہمارا نہیں ہے، ہم ہڑپ رہے ہیں کسی کا، مگر ہم کو پتا ہے عدالت میں جائیں گے تو ہم جیت جائیں گے۔ وہ کسی نے عدالت کی فل فارم بیان کی ہے نا، آؤ دعویٰ کرو، لڑو اور تباہ ہو جاؤ، بالکل صحیح ہے۔ ابھی اتر پردیش میں مدرسے کا مقدمہ چل رہا تھا، پتا ہوگا آپ کو۔ اتر پردیش میں جتنے سرکاری مدرسے تھے، الہ آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا کہ یہ سارے مدرسے غیر قانونی ہیں، ان کو بند کر دیا جائے اور ان مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کو اسکول میں ڈال دیا جائے۔ عدالت کو ان مدرسوں میں پڑھنے والے 2 لاکھ بچوں کی تو چنتا تھی، مگر ان مدرسوں میں پڑھانے والے 10,000 ٹیچروں کی کوئی چنتا نہیں تھی۔ رمضان کے مہینے میں یہ فیصلہ آیا، اتر پردیش کے مدرسوں میں پڑھانے والے سرکاری ٹیچروں کا جینا حرام ہو گیا، ان کے حلق کے نیچے کھانا نہیں اتر رہا تھا۔ اس میں بیچارے ایسے بوڑھے لوگ بھی تھے جو ریٹائرمنٹ کے قریب ہیں، اس میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ ان کی تنخواہ سے پورا پریوار چل رہا ہے، بھائی بہن سب کو کھلا رہے ہیں۔ عدالت کا یہ فیصلہ آیا، سب کے پیروں کے نیچے کی زمین کھسک گئی۔ بہرحال وہاں ٹیچروں کی آرگنائزیشن ہے، اس نے اس مسئلے کو سپریم کورٹ میں لے کر کے گئے، اور سپریم کورٹ کے بڑے مہنگے وکیلوں، اس میں چدمبرم جی جو ہمارے دیش کے پہلے منسٹر رہ چکے ہیں ان کا بھی نام ہے، اور بھی کئی بڑے بڑے جو ایڈوکیٹ ہیں، وکیل ہیں، جن کی ایک ایک دن کی فیس 10-10 لاکھ 20-20 لاکھ روپیہ فیس ہے، ایک ایک سنوائی کی ان کی فیس کو ادا کیا گیا اور سپریم کورٹ میں مضبوطی کے ساتھ اپنا معاملہ رکھا گیا۔ اور ابھی 2 دن پہلے سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا، سپریم کورٹ نے کہا نہیں، یہ مدرسے غیر قانونی نہیں ہے، مدرسے کو برقرار رکھا جائے، مدرسوں کو بند نہ کیا جائے۔ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ سپریم کورٹ میں ایک کیس لڑنے کے لیے ایک وکیل کو جو فیس دینے کی ضرورت پڑتی ہے، غریب آدمی نہیں دے سکتا۔ ایک ایک دن کی فیس 20-20 25-25 لاکھ روپیہ ہے، کوئی نہیں دے سکتا۔ اب قرآن کی ذرا اس آیت پر غور کرو، اللہ کہہ رہا ہے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے مت کھاؤ۔